ترک ڈرامے جو ہے وہ دنیا میں بہت مقبول ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں اسپیشلی طور پہ، خاص طور پہ ابھی جو نیا ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل الغازی، یہ بہت مشہور ہو رہا ہے۔ وہی ڈرامہ جو ترکی میں جس نے اپنے جو پہلی قسط تھی اس پہ 5 سال میں جتنے ویور آئے، اسی قسط میں 2 مہینے میں یہاں ویور پورے ہو گئے تھے پاکستان میں۔ جو اس ڈرامے میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ ایک ڈرامہ ہے یا اس کی وجہ کوئی حقیقت ہے۔ آج میں اسی کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کی دلچسپی ہو تاریخ سے، اسپیشلی اسلامک تاریخ سے، تو وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا جب وہ جانتا ہوگا، جو اس کو کم از کم اس چیز کے بارے میں پتہ ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد جو ہے خلافت کا قیام ہوا، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت بنی امیہ، پھر خلافت عباسیہ، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا۔ اب خلافت عثمانیہ جو تھی وہ کہاں سے آئی، کدھر کے رہنے والے تھے لوگ، کون ان کے جد امجد تھے، یہ اس ڈرامے سے ہم پتہ چلتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اسی حقیقت کو ڈرامے میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کس طرح تھی، اور کس طرح لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اور کس طرح انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر جو ہے وہ کس طرح خلافت عثمانیہ وجود میں آئی۔ جو ارطغرل الغازی ہیں، جس طرح ڈرامے میں بیان کیے گئے، ان کے والد کا نام سلمان شاہ تھا۔ اصل میں سلمان شاہ لوگ 12 بھائی تھے، یہ 12 قبیلے بن گئے، ہر قبیلہ مختلف علاقے میں آباد ہو گیا۔ اس کے پھر آگے بیٹا جو تھا ارطغرل الغازی، یہ وہی جان باز تھا کہ جس نے خلافت عثمانیہ کا آغاز کیا تھا۔ اسی کے بیٹے کا نام عثمان تھا، ارطغرل الغازی کے بیٹے کا نام عثمان تھا، جس پہ خلافت عثمانیہ کا نام جو ہے وہ بعد میں چلتا رہا۔ یہ ارطغرل الغازی جو تھا، اس نے پہلی دفعہ یہ سارے جو تھے وہ خانہ بدوش قبیلے تھے، بس جہاں پہ ان کو جگہ ملی، ان کے مال مویشیوں کے لیے جگہ ملی، جہاں پہ سبزہ ہوا، جہاں پانی میسر آ گیا، وہاں پہ وہ ڈیرا ڈال دیتے تھے۔ لیکن ارطغرل الغازی وہ پہلا آدمی تھا کہ جس نے یہ سوچا کہ ہمیں جو ہے اپنی زمین بنانی پڑے گی، لینی پڑے گی، اگر کسی نے نہ دی تو ہمیں خود جو ہے وہ چھیننی پڑے گی۔ اس طرح انہوں نے اپنی زمین کا آغاز کیا، اپنے علاقے کا آغاز کیا، اور اس سے پھر سلطنت جو ہے بنتی آخر میں جا کے خلافت عثمانیہ بنی، جس نے 3 براعظموں میں حکومت کی، اور جو 1923 تک قائم رہی۔ ارطغرل الغازی جو تھا وہ ایک نہایت جان باز، دلیر، بہادر، سمجھدار طرح کے انسان تھے۔ انہوں نے جو اس وقت جب یہ جوان ہوئے، اس وقت جو ہے مسلمانوں کی 2 سلطنتیں جو ہے وہ قائم تھیں۔ ایک جو سلطنت تھی وہ آل سلجوق تھی۔ آل سلجوق جو تھے اصل میں وہ ترک تھے، جن کے جو جد امجد تھے ان کا نام طغرل تھا، اور دوسرے ان کے بھائی جو تھے چغری بیگ تھے سلجوقوں کے۔ آل سلجوق وہی تھے جن کے سلطان ملک شاہ نے رومی لشکر کو 30,000 فوج کے ساتھ 2 لاکھ رومی لشکر کو شکست دی تھی، اور کیسر روم کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسی آل سلجوق کا جو سلطنت تھا وہ کونیا تھا، سلطنت جو کونیا تھا۔ دوسری جو سلطنت تھی وہ تھی ایوبی سلطنت، سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے کی حکومت تھی، اس کا نام العزیز تھا۔ آل سلجوق جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کا نام علاؤدین تھا۔ علاؤدین کی بھتیجی کے ساتھ ارطغرل کی شادی ہوئی، پھر اسی سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان تھا، اور اسی عثمان کی وجہ سے پھر آگے خلافت عثمانیہ جو ہے وہ قائم ہوئی۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تاریخ سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر تاریخ کے یہ جو ایریا تھا، جس ایریا میں یہ رہتے تھے، ترک لوگ رہتے تھے،
یہ ایریا بہت خطرناک تھا، اتنا خطرناک تھا کہ اس ایریے پہ کوئی بھی حکومت جو ہے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ایریا دو علاقوں، مسلمانوں کے علاقوں اور عیسائیوں کے علاقے درمیان میں تھا۔ اس میں خانہ بدوش قبائل رہتے تھے اور ان کا کوئی مسکن نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں ان کے پاس، سارے وہ اپنی مرضی سے چلتے تھے۔ انہوں نے پھر پہلی دفعہ جو تھا وہ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے عیسائیوں پہ حملہ کیا تھا، یہ ارطغرل نے حملہ کیا تھا اور ان کا قلعہ جو ہے فتح کر لیا تھا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس نے قلعہ فتح کر لیا تو یہ پھر بھی خیمے میں رہتا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ اب تمہارے پاس اتنا قلعہ ہے، تم قلعوں میں کیوں نہیں رہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی زمین پہ اس طرح رہنا مجھے پسند ہے کہ میں خیموں میں رہوں۔ ہمیں جو ہے وہ یہ جو ڈرامے ہیں یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہماری ایک تاریخ ہے اور ہمیں اس تاریخ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ اس میں ہمارے بچوں، ہمارے بڑوں، ہماری عورتوں سب کے لیے سبق ہے، کیونکہ ڈرامہ صرف ڈرامہ نہیں ہے بلکہ مسلم تاریخ، مسلم زندگی، مسلم معاشرے اور مسلمانوں کی جس طرح تربیت ہونی چاہیے اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہوگا تاکہ ہم دوبارہ وہ والا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں کہ جو ہم نے کھو دیا تھا۔ کیونکہ اگر خلافت عثمانیہ جو ہے 1923 میں ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد کوئی ایسا ملک بتائیں کہ جو عیسائیوں کے خلاف یا کسی غیر مسلم کے خلاف یا صرف مسلمانوں کے لیے کھڑا ہوا ہو۔ ہمیں جو ہے دوبارہ ہم اپنی نشاط ثانیہ کو واپس لانا ہوگا، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اس تربیت کے ساتھ، اسی طرح کی جانباز پیدا کرنے پڑیں گے، اسی طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا نام جو ہے رہتی دنیا تک قائم رہ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔